بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو فجر کی صحیح سنت نماز کا مکمل پریکٹیکل طریقہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جب فجر کی اذان ہو جائے یا فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت سنت نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد 2 رکعت فرض نماز پڑھنی ہے۔ ٹوٹل فجر کی نماز کی 4 رکعت ہوتی ہیں، 2 سنت اور 2 فرض۔ مسلمان مردوں اور عورتوں کی نماز ایک ہی طرح کی ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں تمام مسلمان ایک ہی طرح کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد فجر کی سنت اور فرض نماز کا پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ ایک ہی ہے، اور اس کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے رکعت کے اندر وہ بھی ایک ہی طرح کی ہے۔ صرف اور صرف ثواب کا فرق ہے۔ جو فجر کی فرض نماز ہے، کوئی بھی فرض نماز ہے، اس کا جو ثواب ہے، جو لیول ہے، جو اس کی پرائورٹی ہے وہ پہلے ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں فجر کی نماز۔ سب سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا جسم، آپ کا لباس، جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں، یہ ساری چیزیں پاک ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا جسم ناپاک ہے تو آپ پہلے غسل کر لیں۔ اگر آپ کے کپڑے ناپاک ہیں تو آپ اپنے کپڑے چینج کر لیں، اور اس کے بعد آپ وضو کریں، اور جس کمرے میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ کمرہ یا وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، اور جس جائے نماز کے اوپر یا جس کپڑے کو بچھا کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ پھر آپ سیدھا کھڑے ہو جائیں جس طرح اس ویڈیو میں تصویر میں دکھایا گیا ہے، اور پھر آپ نے قبلہ کی طرف، جس طرف خانہ کعبہ شریف ہے، مغرب کی طرف جس طرف سورج ڈوبتا ہے، آپ نے اس طرف منہ کر کے نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ نے دل میں کرنی ہے کہ میں خاص نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں اس فجر نماز کی 2 رکعت نماز سنت خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہہ کے جب آپ اپنے ہاتھوں کو سینے کے اوپر باندھ لیتے ہیں تب آپ نماز میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کی نماز وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کے بعد آپ نے یہ ساری چیزیں پڑھنی ہیں جو میں آپ کو ترتیب وائز بتاؤں گا، اور آپ نے ایگزیکٹلی یہی پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا۔ آپ نے پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ جسم کا سارا حصہ کور ہونا چاہیے۔ جتنے بھی جسم ہوگا وہ کسی کپڑے سے کور ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ لازمی پڑھنی ہوتی ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ نے اسی طرح کھڑے ہونا ہے جس طرح اس تصویر میں جو پوسچر، جو پوزیشن دکھائی گئی ہے، آپ نے اسی پوسچر کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ آپ کے ہاتھ آپ کے سینے کے اوپر ہوں، آپ کے پاؤں جڑے ہوئے ہوں، ان میں کم از کم 4 انگلیوں کا گیپ ہو، اور آپ کا سر، آپ کا باقی سارا جسم جو ہے وہ کور ہونا چاہیے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے کوئی بھی چھوٹی سی سورت پڑھنی ہے یا 3 آیات پڑھنی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو سورۃ اخلاص پڑھ کے بتاؤں گا۔ سورہ اخلاص یا کوئی بھی 3 آیات آپ نے پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے جھکنا ہے، جس کو رکوع کہا جاتا ہے، اور آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ رکوع میں آپ نے تھوڑا سا کم جھکنا ہے، اپنی کمر کو مکمل سیدھا نہیں کرنا جس طرح مرد کرتے ہیں، تاکہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ واضح نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ کے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے، اور پڑھنا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے سجدے کی طرف جھک جانا ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، اور 2 سجدے فرض ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ نے دونوں ہی پڑھنے ہوتے ہیں۔
پر ہر سجدے میں اپنے سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہوتا ہے۔ ایک سجدہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے، جس کو تشہد کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے دوبارہ دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور دوسرے سجدے میں بھی 3 مرتبہ یہی پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہاں پر 2 سجدے مکمل کرنے کے بعد آپ کی 1 رکعت مکمل ہو جاتی ہے۔ کسی بھی نماز کی 1 رکعت مکمل ہو جاتی ہے۔ دوسرے سجدے کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، اور آپ نے اللہ اکبر کہہ کے جب کھڑے ہونا ہے پھر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، جس طرح پہلی رکعت میں پڑھی تھی۔ پھر آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 آیات پڑھنی ہے، یا کوئی بھی چھوٹی سی سورت آپ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے، جس طرح پہلی رکعت میں کیا تھا۔ پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے ایک سجدہ کرنا ہے اور دوسرا سجدہ کرنا ہے، یعنی کہ جس طرح پہلی رکعت آپ نے پڑھی ہے اسی طرح دوسری رکعت بھی پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت کی جب دوسرا سجدہ کر کے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے اتحیات پڑھنا ہے، اور اتحیات یہ ہے۔ اتحیات میں آپ نے پڑھنا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد آپ نے درود پڑھنا ہے، درود شریف ہے، اس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس کے بعد دعا پڑھنی آپ نے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اس میں اپنے والدین کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے لیے بخشش کی اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی گئی ہے، دعا کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سلام پڑھنا ہے، پہلے اپنے رائٹ سائڈ کی طرف منہ پھیر کے کندھے کی طرف دیکھ کے آپ نے پڑھنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اپنے لیفٹ سائڈ کی طرف منہ کرنا ہے اور کندھے کی طرف دیکھ کے آپ نے پڑھنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی کہ آپ کی جو لیفٹ اور رائٹ طرف نمازی ہیں جو لوگ ہیں ان کو آپ نے سلام بھیجنا ہے، ان کے اوپر سلامتی پڑھنی ہے۔ تو یہ تھی نماز کا مکمل طریقہ۔